پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے فرمایا کہ توریت میں جو میرے محبوب کی صفات لکھی ہوئی ہے تم اس کو چھپاتے کیوں؟ اصل میں توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جتنی بھی یہ آسمانی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ ہندوستان میں بھی جو پرانے مذاہب ہیں تو ان پرانے اور قدیم مذاہب کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا ذکر موجود، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود۔ اب لوگ چھپاتے ہیں اس کو۔ چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مذہب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے تو لوگ اس طرف چلے جائیں گے۔ تو ایسے یہود بھی چھپاتے تھے حضور علیہ السلام کی نشانی، بلکہ کس طرح چھپاتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور فاروقی میں مسلمان ہوئے، تابعی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، توریت، انجیل اور زبور کے آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ ان کے ابا بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کے ابا کے پاس توریت کی تختیوں میں سے ایک وہ تختی موجود تھی جو وراثت میں آئی تھی، جو اوریجنل تختی آسمان سے جو تختیاں نازل ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان تختیوں میں سے ایک تختی ان کے ابا کے پاس تھی، کعب کے ابا کے پاس۔ تو ان کے ابا نے کیا کیا تھا کہ اس کو کیچڑ پوت دیا تھا، مٹی کا کیچڑ بنا کر، گارا بنا کر اس تختی کو پوت دیا تھا۔ میں اپنی مالیگاؤں کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ پوتنا۔ تو وہ جو قدرتی آسمان سے نازل ہوئی تختیوں میں سے ایک تختی تھی، اور تو چونکہ بچوں کو تجسس ہوتا ہے، جو چیز آپ چھپائیں بچے اس کو زیادہ کریدتے ہیں۔ تو ان کے ابا سے یہ پوچھتے تھے کہ ابا جان یہ کیا ہے جو آپ چھپا کے رکھتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ جو اوریجنل توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، ان تختیوں میں سے ایک تختی خاندانی طور پر نسلاً بعد نسلین وراثت میں ہمیں ملی ہے۔ تو کہا پھر جب یہ توریت اوریجنل توریت ہے اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تو وہ تو پڑھنے کے لیے لائے تھے، چھپانے کے لیے تو نہیں لائے تھے، آپ چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟ اگر وہ تجھے نہیں سمجھے گا، تجھے نہیں سمجھے گا۔ جب آدمی کے پاس کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، باطل یہی ہوتا ہے، تجھے نہیں سمجھے گا، ابھی یہ سب بات نہ کر، اور تجھے نصیحت ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں کبھی، تو اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ بھئی جب یہ اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے، تو یہ چھپانے کے لیے تو نہیں آئی، تو پڑھنے کے لیے آئی، تو یہ چھپائی کیوں جا رہی ہے؟ چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کو تجسس تھا، انہوں نے کیا کیا، ایک دن اس کو نکالا باپ کی غیر موجودگی میں، اور وہ کیچڑ نکال کر کے جب پڑھا تو دیکھا اس میں آخری نبی کی صفات موجود تھی۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ ہوگی، اور اس کے نیچے سفید اور سرخ ڈورے ہوں گے، اور بھویں ان کی ایسی تیر کی طرح ہوگی، یہ پلک ان کی تیر کی طرح ہوگی، اور بھویں ان کی پتلی اور گہری ہوگی، آپس میں ملی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ گول ہوگا، ان کے ہونٹ ایسے ہوں گے، اور ان کا چہرہ ایسا چمکتا ہوگا۔ وہ بازار میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ بہت معاف کرنے والے ہوں گے، وہ ہنس کے قتل کرنے والے، یہ ساری نشانیاں۔ اچھا یہ لوگ کیا کرتے تھے، آخری نبی کی نشانی میں توریت میں یہ ہے کہ آنکھیں سیاہ ہوگی، سرخ ڈورے ہوں گے، یہ کہتے تھے کہ آنکھیں کنجی ہوگا، آخری نبی کی آنکھیں کنجی ہو، کنجی سمجھتے۔ بہرحال تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، توریت میں لکھا ہے کہ آنکھیں ایسی، اور انہوں نے بدل دیا تھا، اور وہ بہت مسکرانے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی ہونے کے لیے منہ لٹکا کے سر جھکا کے بیٹھنا تقویٰ نہیں ہے، بلکہ مسکرانا یہ تقویٰ ہے۔ یہ تو بعد میں بدعت ایجاد ہوئی ہے، منہ لٹکا کے سر جھکا کر کے بیٹھنا، کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ کہ ہمارے آقا بہت مسکراتے تھے، اور بہت مسکراتے تھے، اور بہت مسکراتے تھے۔ کیا بتائیں ان کے مسکرانے کو، ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، تنہا ایک ذات وہ ہے وہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔
یعنی ان کی مسکراہٹوں کی شان کیا ہے. کائنات میں ہر بچہ روتے ہوئے پیدا، اور جو بچہ نہیں روتا تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن تنہا میرے آقا ہے جو روتے ہوئے پیدا نہیں، یعنی کہ پیدا ہونے میں بھی کوئی ان کی طرح نہیں ہے، ولادت میں بھی کوئی ان کی، سب روتے ہوئے آئے ہیں، وہ روتے ہوئے نہیں، وہ مسکراتے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت خوبصورتی کا توریت ہی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توریت سے بیان کر رہا ہوں. تو ایک ہوتا ہے گورا رنگ، بھورا رنگ، بہت گورا اور بھورا رنگ آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک وہ ہوتا ہے گورے رنگ میں ہلکا سا پنک کلر ہوتا ہے، ہلکا سا گلابی کلر. تو وہ جو گلابی پن ہوتا ہے نا وہ یہاں چمکتا ہے، یہاں جھلکتا ہے، جو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حضور کا چاندی جیسا کلر اور اس میں ہلکے چہرے پہ سرخیاں. سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور ہنستے تھے خوشی میں تو جو سامنے دیواریں ہوتی تھی حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا ہنستے وقت کہ دیواروں کا عکس رسول اللہ کے چہرے میں نظر آتا تھا. ہائے ہائے کیا خوبصورتی ہو، سبحان اللہ. مرتے وقت ان کا دیدار ہوگا. اگر حضور سے تم نے وفا کی ہے اس دن کا انتظار کرو. وعدہ کیا گیا ہے وفاداروں کے موت کے وقت سرحانے تشریف لاتے ہیں، اور اگر عشق اس منزل پر نہیں پہنچا ہے تو قبر میں تو ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. کیونکہ تیسرا اور آخری سوال جو فیصلہ کن سوال ہے وہ ان کی ذات سے متعلق ہے، وہ وعدہ ہے ضرور تشریف لائیں گے. اور اگر عشق اور عروج پا گیا ہے تو پھر خوابوں میں آتے ہیں، اور عشق اور عروج پا گیا ہے تو عالم بیداری میں بھی نظر آتے ہیں. بس آپ کی وفا کی بات ہے. بس کتنے خوبصورت ہے یہ تو جنہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، اور انہیں پتا ہے. اللہ آپ کو بھی دکھائے، ہم سب کو دکھائے وہ جلوہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. تو فرماتے مولا کائنات کے دیواروں کا عکس ان کے چہرے میں نظر آتا، اور اگر کبھی چاند کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو چاند ان کے چہرے میں تیرتا نظر، چاند کا عکس نظر آتا، سورج کا عکس ان کے چہرے میں نظر. اتنے خوبصورت تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے ڈر جاتا تھا، یعنی دور سے اگر دیکھتا تھا کہ وہ اتنا بھی خوبصورت ہے ڈر جاتا تھا. اور جب ڈر جاتا تھا پھر جب قریب آتا تھا تو حضور مسکرا کر اس سے پیار کی باتیں کرتے تو پھر ہمیشہ کے لیے حضور ہی کا ہو کے رہ جاتا. یہ حضور علیہ السلام کی یعنی کہ تعریف تھی تو انہوں نے بدل دیا تھا. لیکن جب کعب نے پڑھا تو کعب پڑھ رہے اور سوچتے ارے یہ تو جو مسلمان لوگ اپنے نبی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سب وہی لکھا ہوا ہے، تو میرے باپ نے چھپا کے کیوں رکھا؟ باپ نے کیونکہ حق کی طرف جانے نہیں دیا جاتا نا، تو میرے باپ نے چھپا. بس باپ آیا تختی چھینی کھوپ مارا، لیکن اب تو وہ حقیقت پتہ چل چکی تھی. اور جب حقیقت کی تلاش میں نکلے تو پھر فاروق اعظم کے دور میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو توریت کا بھی علم تھا، انجیل کا بھی علم تھا، زبور کا بھی علم تھا، پھر یہ قرآن کے بھی عالم بنے ہوئے، بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے کہ فاروق اعظم تک ان کو، حالانکہ بہت جونیئر تھے، یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں کعب. فاروق اعظم بھی ان سے بہت ساری باتیں پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ تمہارے علم میں کیا ہے، اور وہ جواب بھی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے فرمایا کہ میرے محبوب کی نشانیاں نہ چھپاؤ. اسی لیے آج بھی دیکھو جن علماء پر یہودی فکر کا اثر ہے وہ نمازوں پہ تقریر تو کرتے ہیں، روزوں پہ تقریر تو کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ پہ تو تقریر کرتے ہیں، لیکن شان مصطفیٰ جان رحمت پر جلدی وہ تقریر نہیں کرتے. فضائل رسول دیکھ لیجیے، آپ تحقیق کر لیجیے. میں کسی پہ نکتہ چینی نہیں کرنے بیٹھا، اللہ کے قرآن کا درس دینے، لیکن آپ تحقیق کر لیجیے. نماز پہ خوب بولیں گے، روزے پہ خوب بولیں گے، عبادتوں پہ خوب بولیں گے، لیکن جان عبادت کی فضائل کی بات آئے تو پھر وہاں بخار آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، شروع سے لے کے آخری تک قرآن فضائل مصطفیٰ ہی پڑھ رہا ہے.
کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں کیا، کہیں کیا، کہیں کیا، بس فضائل ہی پڑھے جائے. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. پھر آگے اور بھی تفصیل ہے، میں لکھ کر تو لایا ہوں لیکن اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آگے کی بات پڑھیں. یہیں پر میں درس قرآن ختم کرتا ہوں.